توفیق خداوند متعال میں سے یہ سلسلہ قرآن شروع ہے اور جاری ہے۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 سے لے کر انشاءاللہ آیت نمبر 150 تک، تو یہ چند آیات ہیں اور ان کے ترجمہ اور پیغامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 145، اس کا ترجمہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور کوئی جاندار بھی اذن خدا کے بغیر نہیں مر سکتا۔ اللہ قرآن میں اپنا اٹل فیصلہ کر رہا ہے، جس کو بھی موت آئے گی اللہ کے اذن حکم سے، اس کی موت کا وقت مقرر کر کے لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کتاباً مؤجلا، ہر شخص کی وقت مقرر ہے، وقت لکھ دیا ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کا اجر دنیا میں چاہے گا اللہ اسے دنیا میں دے گا، اور جو آخرت میں چاہتا ہوگا اسے آخرت میں دیں گے۔ یہ بھی اللہ قرآن میں واضح کر رہا ہے، جو اجر دنیا میں چاہتا ہے اس کو اجر دنیا میں دیا جائے گا، اور جو آخرت میں چاہتا ہے اس کو آخرت۔ قرآن۔ اور اس کے بعد فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جو ہے عنقریب شکر گزار لوگوں کو بہترین اجر دیں گے۔ یعنی دنیا میں کوئی اجر مانگے وہ بھی مل جائے گا، آخرت میں جو چاہے گا آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ لیکن جو اللہ کہہ رہے ہیں عنقریب جو اجر دیں گے، بہترین اجر کس کو دیں گے؟ یعنی آخرت میں دیں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلیہ۔ لہذا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عظیم پیغام، گویا 3 چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ تو یہ آیت مجیدہ حقیقت میں تنبیہ ہے ان مسلمانوں کی، بزرگوں کو ساتھ میں، یہ آیت تنبیہ ہے ان افراد کی، ان کو تنبیہ کر رہی جو لوگ میدان احد سے فرار ہو کر گئے تھے، ان کو تنبیہ کر رہی یہ آیت۔ تو اس آیت مجیدہ نے یعنی بڑے عظیم چیز کی طرف متوجہ کیا کہ کیوں میدان احد سے بھاگنے والوں کو تنبیہ کر رہی ہے، چونکہ وہ ڈر کے بھاگے تھے موت کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے یعنی تم میرے رسول کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، موت تو میرے حکم کے بغیر آتی نہیں، تو تم اگر یہ سمجھ رہے ہو مثلا کہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے تو موت نہیں آئے گی، موت میرے حکم سے آئے گی۔ اب وہ تمہاری موت کا وقت بھی مقرر ہے، وہ میدان میں آنی ہے یا کہاں آنی ہے؟ اللہ یہ کہہ رہے، تو وہ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم موت کے ڈر سے میدان چھوڑ کر بھاگے، یعنی نبی کی مدد نہیں کی، جبکہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت اللہ کی اجازت اور حکم کے ساتھ آتی ہے۔ تو لہذا اس آیت مجیدہ میں جو ہے وہ 3 پیغامات دیے گئے، 3 چیزوں، تو لہذا 3 پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
ہر جان کو جو موت آئے گی اللہ کی اجازت اور حکم سے، تو موت جو ہے وہ اس کو اجازت خدا کے ساتھ آنا ہے، بغیر اجازت خدا کی موت کسی کو نہیں آ سکتی۔ کوئی لاکھ کہے کہ میں اس کو مار دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو انجیکشن لگاتے ہیں لیکن ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کسی کو مثلا دریا میں جا کے پھینک آتے ہیں لیکن وہ بھی وہاں سے بچ جاتے ہیں۔ جب تک اذن خدا نہیں تو اس وقت تک موت نہیں آتی۔ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کا خاتمہ کریں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی زہر دیتے ہیں کھانوں میں تاکہ یہ جلدی مر جائے، لیکن وہ لمبی عمر پاتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اللہ کہتے ہیں موت میرے عزم سے آتی ہے۔ تو جیسے کہ سید نعمت اللہ جزائری نے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص اچانک دریا میں جا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہ ہمارا جو سوار تھا وہ گر گئے۔ جو غوطہ زن افراد تھے جلدی سے انہوں نے غوطہ لگایا۔ جب غوطہ لگایا تو جو دریا اور سمندر کے اندر جو شخص غرق شدہ تھا اسے ڈھونڈ کر لے آئے۔ تو جب اسے اب الٹا کشتی میں سلا دیا تاکہ اس کا پانی نکلے۔ اس کا پانی نکالا گیا، الٹا سلا کے جب اس کو سیدھا کیا تو یہ وہ شخص نہیں تھا، یہ وہ شخص نہیں تھا۔ اسے افاقہ ہوا، ہوش آئے، اب یہ کافی دیر کشتی بھی آگے جا چکی ہے۔ کہا کہ تم کون؟ جو ہمارا ساتھی تھا وہ تو تم نہیں ہو۔ اس نے اپنا دن بتایا کہ میں فلاں دن دریا میں گرا تھا، تو اس کو 3 دن ہو گئے تھے پانی میں گرے ہوئے۔ جو 3 دن سے پانی کے اندر ہے اس کو موت نہیں آئی، اور جسے بچانے کے لیے لوگ گئے تھے وہ تلاش کرنے سے ملا نہیں۔ اس لیے موت اللہ کہتا ہے میری عزم سے آتی ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو بچا رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو گرایا اس کو بچانے کے لیے۔ یہ اللہ جانتا ہے اس کی موت لکھی کہاں لکھی اور اس کی موت نہیں لکھی۔ تو لہٰذا موت جو ہے اذن خدا کے ساتھ آتی ہے، بغیر اجازت کے نہیں آتی۔ ہم کسی کو نہیں مار سکتے۔ اگر ہم کسی کو قتل کرتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے اللہ کے نظام میں ہم فرعونیت دکھاتے ہیں، اس لیے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے یعنی وہ سیدھا جہنم میں جائے، اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ تو عام طور پہ تو ہمارے بچے جوان اس چیز کا خیال بھی نہیں کرتے، وہ گاڑیاں ہم زور سے چلاتے ہیں، موٹر سائیکل ہمارے بچوں کو دیکھیں سامنے بوڑھے آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، ان کو ایکسیڈنٹ کر کے۔ اور اس لیے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام علماء اسلام اللہم صل علی محمد کہ کسی کے لیے اس طرح زور سے موٹر سائیکل کو بھگا کے لے جانا جس سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو، یہ حرام ہے۔ یہ والدین کو تربیت دینی چاہیے، چاہے بڑا ہو جوان ہو۔ یا اسی طرح سے ہم کار چلائیں یا وہ بڑی بس چلائیں، بات چلاتے ہیں نا، بڑی بسیں چلاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہوئے ڈر لگتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو رگڑے جاتے ہیں، حرام اور گناہ۔ تو یہ ان چیزوں کی طرف اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو اب اللہ کی اجازت سے کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صل علی محمد، مولا یہ بتائیں کہ جب بڑے بڑے شاہ سوار میدان کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں تھے؟ آپ بھی میدان چھوڑ جاتے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے بڑا عظیم جواب دیا، قرآن کی اس آیت کی تشریح کر دی علی ابن ابی طالب نے زبان عصمت سے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے دونوں ایک مل کے صلوات پڑھتے ہیں، فرمایا من ای یومین افر، میں کن 2 دنوں سے میں فرار کروں،
من اليوم الذي لم يقدر ام من اليوم الذي قدر. میں کن 2 دنوں میں سے فرار کروں؟ ایک وہ دن کہ جس میں میری موت نہیں لکھی گئی، ایک وہ دن جس میں میری موت لکھی گئی. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں فرار کیوں نہیں کرتا، میدان سے کیوں نہیں دوڑتا؟ میں کس سے دوڑوں؟ اس دن سے دوڑوں جس دن میری موت لکھی گئی ہے، یا اس دن سے دوڑوں جس دن میری موت نہیں لکھی گئی؟ تو امام علیہ السلام بڑا عظیم. پھر امام علیہ السلام نے آگے فرمایا ان لم یقدر لا یضرنی الفرار. جس دن میری موت نہیں لکھی گئی اس دن اگر میں چلا جاتا ہوں، یعنی میں میدان کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں، تو پھر مجھے یہ چیز نقصان نہیں دے گی، یعنی مجھے یہ چیز دشمن سے نہیں بچائے گی. تو دشمن میرا میدان میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وَإِن قُدِّرَ لَا يَنْفَعُنِي الْفِرَارُ. لیکن اگر میری موت میدان جنگ میں لکھ دی گئی ہے تو میرا فرار کرنا مجھے نہیں بچا سکتا. تو جب اللہ نے میری موت نہیں لکھی، میں میدان میں رہوں، یعنی میدان سے فرار کر لوں، اور میری موت لکھی ہے، میرا فرار کرنا مجھے نہیں بچا سکتا. اور اگر میری موت نہیں لکھی، میں میدان میں رہ جاؤں، تو میدان میں رہنے سے میری موت آ نہیں سکتی. تو لہذا جب تک اللہ نے میری موت نہیں لکھی، تو لہذا اس وقت تک میری موت نہیں آ سکتی. میرا بھاگنا اور میرا رہنا مجھے نہیں بچا سکتا. تو یہ موت ہے اللہ کے اذن سے. لہذا یعنی امام علیہ السلام نے بڑا عظیم جواب دیا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ موت کو سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں. ہم میں سے اکثر خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں موت سے. حالانکہ ہمیں گناہوں سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ ہمیں اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ ہمیں لوگوں کا مال تلف کرتے وقت ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارا اس پہ سوال ہوگا. ہمیں قبر کے بارے میں خوب سوچنا چاہیے، آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ موت سے. موت تو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت تو حتمی چیز ہے. موت کو تو کافر بھی مانتے ہیں کہ موت حتمی چیز ہے، موت آنی ہے. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اصل میں ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں چونکہ مر گئے تو آگے نام اعمال نہیں ہے، آگے جواب کیا دیں گے، آگے نام اعمال کیسے ہوں گے، کیسے اللہ کا سامنا کریں گے، کیا منکر و نکیر کو جواب دیں گے. تو لہذا پریشانی یہ ہوتی. اس لیے نبی کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری، ان سے جب پوچھا گیا ما لنا نکرہ الموت، اے حضرت ابو ذر غفاری کیا وجہ ہے ہم لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو تم تو موت کو بہت یاد کرتے ہو، ہم موت کو بڑا ناپسند کرتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں لأنکم عمرتم الدنیا وخربتم الآخرہ. اس لیے کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور اپنی آخرت کو ویران کر رکھا ہے. تم لوگوں نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے. دنیا کے رنگ رنگیلی، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس کوٹھی ہو، ہمارے پاس اچھا موبائل ہو، ہمارے پاس لائف سٹائل ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھا کھانا پینا ہو. تمہارے پاس دنیا کی ساری کچھ ہو، لیکن تمہارے پاس اللہ کا دین نہ ہو. تمہارے پاس دنیا کا سب سے قیمتی موبائل ہو، لیکن تمہارے پاس نبی اور آل نبی کا اچھا اخلاق نہ ہو. تمہارے پاس رہنے کے لیے بنگلے اور اچھی اچھی کوٹھیاں ہوں، لیکن قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول نہ ہوں، رنگ ڈھنگ نہ ہو. تو یعنی یہ ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی یہ کہا کہ تم دنیا کو آباد کر چکے ہو، آخرت کو ویران کر چکے ہو. آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. ایسے کہ نہیں، ہم لوگوں کے اموال پہ نظر رکھتے ہیں، لوگوں کی عزت پہ نظر رکھتے ہیں، لوگوں کی ناموس پہ عزت جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا سنور جائے، ہماری دنیا بن جائے، ہم مالدار بن جائیں، ہم عزت دار بن جائیں، ہم بینک بیلنس والے بن جائیں، ہم دنوں میں ترقی کر جائیں، ہمارا جو ہے وہ نام اچھے لوگوں میں ہو جائے، مالداروں میں ہو جائے. یہ تو ساری دنیا ہے، اللہ جانے کتنے سال کتنے دن ہمارے مقدر میں رہے.
تو اس کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے جو دائمی زندگی ہے۔ دیکھیے جو دنیا کی زندگی ہے، عام طور پہ لوگ 70 سال 80 سال ایسے ہی ہیں کہ نہیں؟ 80 سال اور 70 سال بھی اگر کسی کو ملے تو غنیمت ہے۔ جو آج کل تو نوجوان نسل 30-25 کے درمیان نوجوانوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو فیس بک کے اوپر آپ لوگ آئے دن دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے ہم آخرت کی تیاری میں اتنے رغبت نہیں رکھتے جتنا اپنی دنیا کو آباد کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی ہماری چند سالوں کی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے۔ کتنا نادان اور بے وقوف انسان ہے جو اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا، اپنے چند سال جو دنیا کی زندگی ہے اس کی فکر کرتا ہے۔ میرا اے سی روم ہو، میرا ٹھنڈا روم ہو، میرا اچھا گھر ہو، میرا بینک بیلنس ہو، میری گاڑی ہو۔ تو ہماری زیادہ فکر جو ہے کس کے لیے ہونی چاہیے؟ آخرت کے بارے میں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو اجاڑ رکھا ہے، آباد کر رکھا ہے، اور اپنی آخرت کو اجاڑ رکھا ہے، اس کو ویران کر رکھا ہے۔ فَتَكْرَهُونَ أَن تَنْتَقِلُوا مِنَ الْعُمْرَانِ، اسی وجہ سے تم لوگ ناپسند کرتے ہو موت کو، کہ اس لیے کہ تم لوگوں نے اپنی زندگی کو آباد کر رکھا ہے، اب تم چاہتے ہو کہ ہم کیسے اس دنیا کو چھوڑ کر اس ویرانی میں چلے جائیں جہاں پر نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ بہن بھائیوں کے حق ادا کیے ہیں، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے ہیں۔ اس لیے موت کا نام سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ تھا اس میں پہلا پیغام موت کے بارے میں، یعنی جنگ کے عہد میں جو گئے موت کے خوف سے ان کو بھی تنبیہ کی کہ جب تک موت جو ہے اللہ کی عزت سے آتی ہے، موت لکھی جا چکی ہے، تم نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگر موت تمہاری لکھی ہوتی تو موت تو جس جہاں لکھی وہیں آنی، تم نبی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ایک ان کو بھی تنبیہ تھی اور ہم سب کو بھی اصلاح و تنبیہ۔ دوسرا کہ اس میں اجر، اللہ نے اس میں جو آیت میں فرمایا کہ اس میں اجر ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِیہِ مِنْهَا، اور جو اس میں ثواب چاہتا ہے دنیا میں یا آخرت میں، اللہ کہتا ہے ہم اس کو وہ ثواب بھی دیں گے۔ جو دنیا کا اجر چاہے گا ہم دنیا میں اجر دیں گے، اور جو آخرت میں اجر چاہے گا آخرت میں۔ تو لہذا یعنی جو کچھ لوگ تھے وہ دنیا کی خاطر نبی کی مخالفت کرتے ہوئے چھوڑ کے بھاگے تھے مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے۔ تو جو دنیا لینا چاہتے ہیں اس کو دنیا مل گئی، اور جو آخرت چاہتا ہے اس نے مال غنیمت کی پرواہ نہیں کی، بدن بے زخم کھاتا رہا اور نبی کا محافظ بن کے جنگ لڑتا رہا۔ وہ فقط علی ابن ابی طالب تھے۔ تو لہذا یہ جو ہے اس میں اب یعنی اس میں کہا کہ تمہیں اجر جو دنیا چاہے گا دنیا ملے گی، جو آخرت میں چاہے گا اجر اس کو آخرت میں ملے گا۔ آئے جہاں پر وارث قرآن امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سلام بابا دے، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ دوسری صورت ہے، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں من کانت الآخرہ ہمہ جعلہ اللہ غنا فی قلبہ۔ امام فرماتے ہیں جس شخص کا ہم و غم آخرت ہو، ہر وقت وہ آخرت کی پرواہ کرتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میں آخرت میں سرخرو ہو جاؤں، آخرت میں اللہ کے رحم میں مجھے حاصل ہو، آخرت میں نبی اور آل نبی کی شفاعت حاصل ہو، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، ہم و غم اس کا آخرت ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ اس کے دل کو دنیا سے مستغنی کر دیتا ہے، یعنی دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ دنیا کی اسے فکر نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کھانے کے لیے کیا ملا ہے یا کیا نہیں ملا،
اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو میں مسجد جاؤں, میں روزہ جلدی سے رکھوں, میں روزے کو میں نے افطار کرنا ہے, روزے کو باطل نہ کروں, وقت سے پہلے نہ کھول لوں. تو لہٰذا جو مومن ہے جس کے دل میں دنیا سے جو بے نیاز ہوتا ہے, آخرت کی فکر کرتا ہے, وہ دنیا کی توجہ ہٹا دیتا ہے, آخرت کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے. اور فرمایا وَجَمَعَ لَهُ أَمْرَهُ, اور جس کا ہم و غم کیا ہوتا ہے, آخرت. اللہ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے دنیا سے. دوسرا, اللہ مہربان اس کے دنیا کے کام کو منظم کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ آخرت کی پرواہ کرتے ہیں, اب میں اس کی دنیا کو اس کے سامنے جمع کر دوں. اور اس کے بعد فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اللہ. اور امام فرماتے ہیں اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. دنیا ذلت کے ساتھ اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. تو نے آخرت کو چنا ہے, اللہ تیرے امور کو منظم بھی کر رہا ہے, اور دنیا اللہ اس کے قدموں میں ڈالتا ہے. کیوں؟ اس کی ہم و غم آخرت ہے, آخرت کی پرواہ کرے. ایسے ایسے ماشاءاللہ مالدار لوگ ہیں, ایسے ایسے لوگ ہیں, خدا گواہ ہے. میں پرسنل جاتا ہوں, کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو یعنی لاکھوں کی روپے جو ہے وہ ماہانہ کے اعتبار سے جو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں, راشن کے اعتبار سے, دوائیوں کے اعتبار سے, لیکن جب وہ بیٹھتے ہیں تو خدا گواہ ہے خاک والی جگہ پہ وہاں پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اور کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو بالکل سادے روٹی اور کھانا. ان کو یہ شوق نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا تو اب ہم 1 گھنٹے بعد جو وہ کڑھائی آرڈر کریں اور فلاں آرڈر کریں اور یہ آرڈر کریں. نہیں, غذا بھی سادہ, لباس بھی سادہ. واہ. اور ان کی سیلری دیکھیں تو سیلریاں ماشاءاللہ یعنی اس قدر زیادہ ہے کہ شاید یہاں ہمارے لوگ پریشان ہوئے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی. انسان کو سادہ مزاج ہونا چاہیے. تو یہ انسان ضرورت کو سامنے رکھے. اور پھر امام فرماتے ہیں من کان دنیا ہمہ, جس کا ہم و غم دنیا, جو کہتے ہیں بس پیسہ بناؤں, کوٹھی ہو, گاڑی ہو, میری نام ہو, میری عزت ہو, میرا مقام, بس اس کا ہم و غم دنیا. امام فرماتے ہیں جعلہ اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, جعلہ اللہ الفقر بین عینی, اللہ تنگ دستی اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. اللہ تیرا ہم و غم دنیا ہے, جا پھر تجھے فقیر اور تنگ دست بنا دوں. تیرا ایمان دنیا ہے, آخرت نہیں ہے. وَشَتَّتْ علیہ امرہ, اور اس کے تمام امور زندگی کے بکھر جاتے ہیں. جتنا بھی مالدار ہوگا اس کے امور بکھرے ہوتے ہیں, ٹینشن لے کے بیٹھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں وہ رات کو سکون والی روتے ہیں, جو ہے وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں. لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ صحیح ہے, صحیح. یہ ساروں کا نہیں کہہ رہا, کتنے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, مالدار ہیں, جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, جن کی فکر یہی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں, ہم اللہ کے دین کا پرچار کریں, محمد والے محمد کے دین کا پرچار کریں. امام کہہ رہے ہیں جس کا ہم و غم دنیا ہوگا, اللہ اس کی دنیا اس کی بکھیر کے رکھ دے گا. جتنا مال خرچ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے امور نہیں سمٹیں گے. ایک پریشانی سے نکلے گا دوسری میں, دوسری سے نکلے گا تیسری میں. وَلَمْ يَعْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, اور اس کے بعد جتنا کوشش کرے گا دنیا حاصل کرنے کی, اس کو دنیا نہیں ملے گی مگر اتنا ملے گی جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھ دی, جتنی لکھی وہی ملے گی. لہذا یعنی انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے, دنیا کی بھی فکر کرے, لیکن دنیا کی فکر اتنی کرے جو جینے کے لیے. یہ نہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد دنیا قرار دے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو لہذا جو دنیا کو ہم و غم بناتا ہے اپنا, تو پھر وہ اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے. تو لہذا ہم و غم انسان کا آخرت ہونا چاہیے.
مولا علی علیہ السلام کو دیکھیں، کتنی باعظمت ہستی تھی، لیکن اس کے باوجود امام علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ آخرت کی فکر رکھتے تھے۔ حالانکہ روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مدینے سے کوفہ کے درمیان آپ نے بہت سارے کنویں بنائے تھے۔ وہ کنویں کس لیے؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ راستے میں آنے والے سیراب ہوں، اور اسی طرح سے آپ نے حاجیوں کے لیے بھی کچھ چشمے جاری کیے تھے۔ امام علیہ السلام ہو گئے، اور جو اپنی ذاتی کمائی ہے وہ لوگوں کے لیے وقف کرتے تھے۔ یعنی امام علیہ السلام کی یہ طرز زندگی تھی، لیکن اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ روایت میں ملتا ہے امام کی سیرت میں، امام علی علیہ السلام جب ایک سجدے میں سر رکھتے تھے تو آنسوؤں سے پورا مصلی تر ہو جاتا تھا۔ اللہ، اور اس وقت امام سر اٹھاتے تھے جب دعائے کمیل مکمل پڑھ چکے ہوتے تھے۔ ذرا آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم دعائے کمیل کی کسی محفل میں جائیں تو بعض جوان ہمارے ورد پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے، باقی کتنی رہ رہی ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کے پاس تو کتابچہ بھی نہیں تھا، پورا یعنی ایک سجدے میں دعائے کمیل اور مصلی آنسوں سے تر۔ یہ کون امام ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، ہیں جو قسیم النار والجنہ ہے، جو آب کوثر پہ مولا علی علیہ السلام اپنے شیعوں اور حبداروں کو آب کوثر پہ لائیں گے۔ سب کچھ اعزازات ہوتے ہوئے پھر بھی مولا علی علیہ السلام اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑ رہے، اور ہم لوگ اپنے آپ کو عبادت سے بے نیاز سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں تو ہمیں عبادت اور سجدے کی ضرورت نہیں۔ جب مولا سے نماز معاف نہیں ہے تو مولا کی محبوں میں نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ تو لہذا یہ دوسرا پیغام تھا اس آیت کا۔ تیسرا پیغام فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزار بندوں کو خاص اجر دیتا ہے۔ تو شکر گزار بندے، تو شکر گزار بندوں کی وہ اللہ جو اجر دیتا ہے، تو یہ شکر کرتے کیسے ہیں؟ اس لیے علماء نے فرمایا ہے شکر کرنے کے لیے انسان کو چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے، جو اللہ کی نعمتیں میرے پاس یہ جو نعمتیں ہیں یہ کیسے، جیسے مثال کے طور پہ یہی آنکھیں ہیں، انسان غور کرے، یہ ایک دفعہ آنکھ بند کرے تو کچھ نظر نہیں آتا، اگر اللہ چاہے تو ہم سب کو اندھا کر سکتے ہیں۔ اس کا کرم دیکھیں، ذرا نیٹ کے اوپر سرچ کریں کہ کتنے کروڑ کی یہ آنکھیں ملتی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ پھیپڑے نئے جو ہمیں ملتے ہیں کتنے لاکھوں اور کروڑوں روپے کے ملتے ہیں۔ یہ دل جو ملتا ہے یہ کتنے لاکھوں اور کروڑوں کا ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نقلی دانت لگوا کے آتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ان کا وہ مزہ نہیں، نقلی دانتوں کا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ان کا وہ مزہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اصلی دانتوں میں کیا کمال رکھا ہے، اصلی دانتوں میں اپنا اللہ نے کمال رکھا ہے۔ خود دیکھیں ایک ایک نعمت کو پہچانے کہ خدا کی ذات کس قدر مہربان ہے۔ تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے تو ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، سینے میں جکڑن ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح اس رب نے کتنا بہترین نظام بنایا ہے۔ اللہ تم اللہ کی کون سی نعمت کو چن رہے ہو؟ ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے بدن میں دیکھے کتنی نعمتیں، یہی ہاتھ ہے نا، ہاتھ پہ 5 انگلیاں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک جگہ پہ مثلا انگوٹھا بھی آپ دیکھیں، اس کے بھی بہت فائدے ہیں۔ سب سے آپ بنیادی چیز یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ قمیض کا بٹن ہے نا، اگر کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہے ذرا بٹن کھول کے دکھائیں اور انگوٹھے کو استعمال کیے بغیر کر سکتے ہیں؟ کتنا ایزی ہے ہمارے لیے بٹن کھولنا اور بند کرنا۔ اللہ، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے نا، یعنی ہم بٹن گریبان اگر کھلا ہے تو ہم ایک لوگوں کو بدماش نظر آتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟
قوم لوط میں ہم نے ایک درس میں بیان کی تھی تقریباً 27 چیزیں، چونکہ میں وہ ساری ریپیٹ نہیں کروں گا، 27 چیزیں جو مختلف کتابوں میں وارثان قرآن نے بتائیں قوم لوط میں بیماریاں تھیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ قوم لوط گریبان اور کف کے بٹن کھول کے چلتے تھے بازاروں میں۔ ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کی تربیت ہونی چاہیے، لوگوں کو اس چیز متوجہ ہونی چاہیے۔ یہ اسی طرح سے مثلا عام طور پہ ہمارے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں چیوگم، یہ بھی قوم لوط چوکوں پہ کھڑے ہو کر کھاتی تھی، ان سے پرہیز کر۔ تو باقی یہ وہ ایک فہرست ہے، تو انشاءاللہ کبھی مناسبت ہوئی تو اس کو بیان کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی کہا پہلی چیز جو ہے یعنی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی پہچان پہلے، نمبر 2 اللہ کی اطاعت کریں، نمبر 3 اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ تو جب یہ 3 چیزیں آ جائیں گی تو ہم پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی نعمتوں کی پہچان کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اسی کا نام ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ کی نعمتوں کی پہچان کرنے کیا مطلب؟ دیکھیں ہمیں پہچان گئے کہ اللہ نے آنکھ دی ہے، لیکن اس کو میں نے آپ لوگ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کوئی کیمیکل رکھا ہو، اپنی ایمان سے بتائیں وہ کیمیکل ہمارے سامنے آ جائے، کیا ہم اپنی آنکھیں اس کے سامنے کھلی رکھیں گے؟ رکھیں گے؟ اگر وہ اس کی سمیل کیمیکل بہت خطرناک ہو، ہماری ناک میں جانے لگ، کیا کریں گے؟ ہٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کس سے؟ کیمیکل سے، میری آنکھ ڈیمیج نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے۔ یہی تو ہمیں فکر کرنی ہے، ہم اپنی آنکھ کو ان چیزوں کی خرابیوں سے بچانے کی تو کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھ میں جو ہماری آنکھ بے ایمان ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، جو روحانی طور پہ اس کو حرام کے کاموں میں استعمال کریں، وہاں سے اپنی آنکھ کو کیوں نہیں بچا رہے؟ اپنے کان کو حرام کی چیزوں سے کیوں نہیں بچا رہے؟ اپنی زبان کو حرام کی چیزوں سے کیوں نہیں بچا رہے؟ اپنے ہاتھ کو حرام سے کیوں نہیں بچا رہے؟ اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں روزہ صرف یہ تمہاری آنکھ کو بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کو بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری کان کو بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کو بھی، تمہارے ہاتھوں کو بھی، تمام اعضاء کو روزہ ہونا چاہیے۔ اور مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ بھوک اور پیاس کو روزہ رکھتے ہیں، وہ روح کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا انسان کو ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اللہ کا بہترین شکر کرنے کے لیے نمونہ عمل کون ہے؟ تو وہ ہمارے پاس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ چونکہ یہ آیت جو ہے جنگ احد میں فرار کرنے والے جو تھے ان کی تنبیہ کر رہی ہے، لیکن اس آیت میں اللہ کہہ رہے کہ ہم جزا دیں گے عنقریب کن کو؟ شکر گزار لوگوں کو۔ تو شکر گزار کون تھے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ تو امام علیہ السلام یعنی ان شکر گزار لوگوں میں سے۔ امام کی شکر کی مثال کیا ہے؟ امام کی شکر کی مثال ایک یہ ملتی ہے کہ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد رحیم بارے دیگر باواز بلند صلوات۔ امام علیہ السلام کی شکر کی ایک بہترین مثال ملتی ہے کہ امام علیہ السلام ایک میدان میں تھے، میدان نہروان میں۔ تو وہاں پر یعنی خوارج سے جو امام نے جنگ لڑی، وہاں پر آپ نے کہا کہ اس بندے کو تلاش کرو جس کی خبر رسول اللہ نے دی تھی۔ تو رسول اللہ نے کیا خبر دی تھی؟ سید الانبیاء نے خبر دی تھی کہ اے علی تمہارا ایک ایسے گروہ سے سامنا ہوگا، ایک ایسا گروہ آئے گا میرے بعد، وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اور اس گروہ کے باطل ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک شخص ایسا مارا جائے گا
کہ جس کے ہاتھ پہ گوشت ایسے ہوگا جیسے خاتون کی چھاتی کی ایک سائڈ پہ. تو لہذا خاتون کے پستان کا نام لے کے رسول اللہ نے بتایا تاکہ اس طرح سے گوشت اس کے ہاتھ پہ لٹک رہا ہوگا. جو اس گروہ میں وہ مارا جائے گا وہ باطل پہ ہوں گے تو تم حق پہ ہو. اب چونکہ مولا علی علیہ السلام دیکھ رہے تھے اپنے زمانے میں کہ یہ گروہ کس قدر دین خدا سے نکل چکا ہے. اب امام علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اصحاب سے کہا کہ ایسا بندہ تلاش کرو چونکہ نبی نے خبر دی. اب اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو ایک لاشوں میں سے ایک لاش دیکھی گئی. ایک شخص ہے جس کے ہاتھ کے اوپر اتنا بڑا گوشت لٹک رہا ہے جیسے خاتون کی ایک سائڈ کی چھاتی پر جو گوشت لٹک رہا ہوتا ہے. تو لہذا اس وقت امام علی علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور آپ نے سجدہ شکر کیا. تو پوچھا گیا کہ مولا آپ نے سجدہ شکر کیوں کیا؟ تو کہا کہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہو گئے اور رسول اللہ نے جو خبر دی تھی تو گویا وہ آپ کی خبر جو ہے اس نے ہماری حقانیت کی جو وہ اعلان کر دیا. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی امیر المومنین علیہ السلام میدان جنگ میں گھوڑے پہ کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اتر کے سجدہ شکر انجام دے رہے ہیں. تو لہٰذا حالانکہ عام طور پہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے سواری کے اوپر اور گھوڑے جیسی سواری ہو اور انسان جنگ کے میدان میں تھکا ہوا ہو. یعنی میدان جنگ میں تھکے ہوئے ہیں اور پھر بھی گھوڑے سے اتر کے آپ سجدہ شکر کرتے ہیں. یعنی یہ ہیں سجدے گزاروں میں سے. اور اسی طرح سے ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب آپ زخمی تھے جنگ احد کے بعد تو رسول اللہ اور اصحاب سارے آپ کی عیادت کے لیے آ رہے تھے تو مولا علی علیہ السلام کی زبان پر ایک جملہ تھا الحمدللہ لم افر. اللہ کی حمد ہے کہ میں علی میدان کو چھوڑ کر بھاگا نہیں. الحمدللہ میں علی میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں ہوں اور میں نے میدان کو پیٹھ نہیں دکھائی. یعنی مولا علی علیہ السلام اس طرح سے شکر ادا کر رہے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 146 میں فرمایا وَقَعِدٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اس نے بڑا عظیم پیغام دیا اور فرمایا کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی. جنگ احد کی بات ہو رہی تھی. آیات میں جنگ احد کے اندر سے جو گئے تھے ان کو تنبیہ کی جا رہی تھی لیکن اس کے ذکر میں اللہ نے جنگ احد سے بھاگنے والوں کو ایک نصیحت کر دی. بتایا کتنے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی. یعنی جو سابقہ انبیاء تھے ان کے ساتھ جو ان کے ناصرین تھے اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. وہ اللہ والے تھے تو اللہ کی راہ میں جو ان پر مصیبتیں آئیں تو نہ وہ بد دل ہوئے جو انبیاء کے ساتھ لڑنے والے تھے, نہ تو وہ بد دل ہوئے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ لوگ باطل کے سامنے جھکنے والے تھے بلکہ وہ جو تھے نہ ہی وہ باطل کے سامنے جھکنے والے تھے. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اس آیت مجیدہ میں بھی 3 چیزوں کو بیان کیا. پہلی کہا کہ جو انبیاء سابقین کے ساتھ لڑنے والے ساتھی تھے وہ کون سے تھے کہ ان کے دل وہ بد دل نہیں تھے. نمبر 2 یعنی وقت مصیبت کے وقت میں بد دل نہیں تھے. نمبر 2 وہ کمزور اور سست نہیں ہوئے. نمبر 3 کہ
صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ نمبر 3 وَمَسْتَقَانُوا، یعنی وہ دشمن کے سامنے جھکے۔ تو لہذا اس میں اللہ پھر میدان احد میں دوڑنے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نے سستی بھی دکھائی اور تم جو ہے وہ گویا ایک قسم کا دشمن کے سامنے جھک بھی گئے اور تم لوگ جو ہے بد دل بھی ہو گئے جس کی وجہ سے نبی کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو لہذا اور اللہ نے کہا واللہ یحب الصابرین، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں یعنی میدان جنگ میں استقامت کے ساتھ ڈٹ کے رہنے والے ہیں، دشمن کے ساتھ جنگ کے مقابلہ کرنے والے ہیں، کمزوری نہیں دکھاتے بلکہ شجاعت دکھاتے ہیں، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت کا مصداق کون نظر آتے ہیں؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلوات علیہ۔ تو مولا علی علیہ السلام ہمیں اس کے مصداق نظر آتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کو حالانکہ اس جنگ میں 60 سے 90 تک آپ کو زخم لگ چکے ہیں، اور امام کو جو زخم لگے ہیں، زخموں میں جو تاریخ میں ملتا ہے امام کو زخم اتنے لگے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد جب آئے امیر المومنین کے پاس، تو روایت کے جملہ ہے کہ آپ ایک چمڑے پر پڑے تھے، تو علماء مفسرین نے لکھا وَهُوَ مِثْلُ الْمُزْغَى عَلَى لَمْعٍ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ بُقَى۔ مولا علی علیہ السلام چمڑے پر ایسے لیٹے ہوئے تھے، خون میں لت پت جیسے ایک لوتھڑا پڑا ہو، زخموں سے اتنا خون رس رہا تھا۔ جب علی کی یہ حالت دیکھی زخموں میں، تو سید الانبیاء روایت کی جملے فلما رآہ بقا، رسول اللہ بے ساختہ ہو پڑے۔ علی کو زخموں کی حالت میں دیکھے آپ سے برداشت۔ تو یعنی یہ حالت تھی مولا علی علیہ السلام کی۔ تو مولا علی علیہ السلام نے پھر بھی روئے نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں مر جاؤں گا، بلکہ مولا علی علیہ السلام تمنا کر رہے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو لہذا اور پھر رسول اللہ نے خاتون طبیبہ کی بھیجا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جب ایک زخم پر پٹی باندھتی ہے تو دوسرا زخم کھل جاتا ہے، دوسرا باندھتی ہے تو تیسرا کھل جاتا ہے، یعنی اس قدر زخم گہرے جو نیزے اور گرز اور تلواروں کے وار سے آپ کے جسم پہ لگے تھے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب ایک بہت بڑا حکیم آیا تو اس نے روئی یا گوسفند کی سفید رگ اس نے یعنی وہ ڈالی۔ اس حکیم نے یہ کہا کہ جو حالت ہے علی ابن ابی طالب کی، زخم گھاؤ اتنے گہرے ہیں، کہا کہ اے علی ابن ابی طالب آپ وصیت کیجیے، یعنی اس قدر زخمی ہو گئے تھے۔ جب یعنی طبیب آئے اور مولا علیہ السلام کے زخموں کی حالت یہ تھی، تو پھر اس لیے روایت کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد دست رحمت پھیرا تو تمام زخم آپ کی ایسے ختم ہوئے کہ جیسے وہاں پر زخموں کا نشان بھی تھا۔ سبحان اللہ، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور دیگر باواز بلند تو لہذا تیسری چیز یہ تھی کہ دشمن کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے بھی پوری شجاعت کے ساتھ آپ نے جمع مردی کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی، آپ دشمن کے سامنے نہیں جھکے۔ آیت نمبر 147 میں فرمایا وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں، اس سے پہلے والی آیت میں سابقہ انبیاء کے مددگاروں کی صفت بیان کی کہ وہ میدان میں کیسے جم کے لڑنے والے تھے۔ پھر اللہ نے
رسول کے اصحاب کے لیے نمونے کے طور پہ ان کا دوسرا قول نقل کیا کہ وہ جو سابقہ انبیاء کے مددگار تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ دعا کرتے تھے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ذنوبنا و اسرافنا، اور ہماری زیادتیوں کو بخش دے جو ہم نے اپنے امور میں انجام دیے، وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت کرنی عطا فرما، وانصرنا، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ تو لہٰذا یہ سابقہ انبیاء کے مددگاروں کی دعا تھی۔ تو گویا اس آیت نے ہمیں یہی پیغام دیا، یعنی رسول اللہ کی اصحاب کو بھی اور ہم سب کو بھی، کہ تم بھی اپنی زندگی گزارو ان لوگوں کی طرح، یعنی ان کا کردار اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں اللہ نے اصحاب نبی کے لیے اور ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دیا کہ تم اللہ سے مغفرت کی ہمیشہ دعا کرو، توبہ استغفار کی دعا کرو، اپنی زیادتیوں اور اپنے گناہوں کے اوپر اللہ سے ہمیشہ معافی مانگو، اور دین خدا پہ ثابت قدم رہو، اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگو، یعنی اللہ کے دین کی مدد، اللہ سے مدد مانگو اپنے امور کو انجام دینے کے لیے۔ لہذا اس میں یہ کہا آواز بلند صلوات آیت نمبر 148 اس میں فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب دیا اور آخرت کا بہتر ثواب عطا کیا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کن کے بارے میں یہ آیت ہے؟ وہی گزشتہ انبیاء کے مددگاروں کے بارے میں، کہ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا بھی ثواب دیا اور آخرت میں بھی بہترین ثواب عطا کیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو سابقہ انبیاء کے مددگاروں کے خلوص کو اللہ نے سامنے رکھتے ہوئے، ان کی نیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے ان کی مدد کی ہے، کہ ان کی نیت میں اتنا خلوص تھا کہ اللہ نے ان کی نیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو امت نبی میں کون تھا اتنی خلوص کے ساتھ عمل انجام دینے والا ہے؟ تو یہ تو تھا جنگ احد کے موقع پر آیت مجیدہ نے مسلمانوں کی اصلاح کی، لیکن جب یہ غزوہ مکمل ہو چکا تو اب زبان ہوئی سے رسول اللہ نے ایک اور مقام پر اس جنگ احد کے بعد جو دوسری جنگ لڑی گئی، کون سی؟ 5 ہجری میں جنگ خندق، اس میں علی کے خلوص والے عمل وہ کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ ایک ضربت، یعنی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علی کا ایک سجدہ، علی کے ایک دن کا روزہ، یعنی نبی یہ بتا رہے ہیں علی کی ضربت میں اتنا خلوص ہے تو علی کا سجدہ کتنا با کمال ہوگا۔ علی کی ضربت میں اتنا خلوص ہے کہ اتنا لوگوں کے سجدوں میں خلوص نہیں ہوتا جتنا علی کی ضربت میں۔ اس لیے تو ملتا ہے کہ جنگ میں جب مولا علی علیہ السلام دشمن خدا کے اوپر تھے اور اس نے جسارت کرتے ہوئے اپنا نجس لعاب پھینکا تو روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ دیر چلنے لگے، پھر آئے اور پھر آپ نے اس کا سر قلم کیا۔ جب پوچھا کہ اے علی تم اس کا سر قلم کرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر چکر لگا کے پھر گئے، کہا کہ اس کا سر قلم کرنے والا تھا، اس نے جو ہے جسارت کی، اپنا نجس لعاب پھینکا میری طرف، مجھ علی کو غصہ آ گیا، میں نہیں چاہتا تھا دشمن خدا کا سر اتاروں اس میں علی کا غصہ شامل ہو، میں سر بھی اتاروں تو خالصتاً حب خدا کے۔ اس لیے نبی نے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے علی کی وہ ایک ضربت جو اللہ کے لیے چلی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا
یہاں پر آیت مجیدہ 149 باقی دو آیات رہ گئی. اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. صلوات پڑھتے محمد. اللہ اکبر. اے ایمان والو اگر تم نے کفار کی اطاعت کی, اللہ خبردار کر ایمان والو, اے ایمان والو اگر تم نے کفار کی اطاعت کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے, بس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین, اور یاد رکھو اللہ تمہارا بہترین سرپرست سہارا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اللہ, یہ قرآن کی آیت مجیدہ ہے. ہم اللہ کے سہارے کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سہارے کو تلاش کرتے ہیں. ہم اللہ کی مدد کو چھوڑ کے غیروں کی مدد کو. اللہ اکبر. تو لہٰذا ان دو آیات میں بڑا عظیم پیغام دیا. ان دو آیات میں کیا سمجھایا گیا, اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اس میں اللہ نے مشرکوں اور منافقوں کی سازش کو بے نقاب کیا. کیوں بے نقاب کیا؟ چونکہ جو منافق تھے نا, جنگ احد کے بعد لوگوں کو کہتے تھے کہ اب اس رسول کو چھوڑ دو, کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو کامیاب نہیں ہو سکا, تم لوگوں کو اتنا مروایا ہے, اور بھی بہتر ہے کہ تم اپنی واپس پچھلے دین پہ چلے جاؤ, بت پرست بن جاؤ, اہل کتاب بن جاؤ. منافقین کہتے تھے, اور اسی طرح سے مشرکین بھی کہتے تھے. تو اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکام کیا. اے ایمان والو خبردار ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا. یہ لوگ تمہیں ملت کفر پہ بھیجنا چاہتے ہیں اور تم گھاٹے میں ہو جاؤ گے. یاد رکھو ان کی باتوں میں نہ آنا. تمہارا جو سرپرست اور سہارا اللہ ہے, اور تمہارا بہترین مددگار اللہ ہے. تو صرف اس جنگ کی شکست کو وہ نہ سمجھنا, اپنا دل چھوٹا نہ کرنا. اللہ آگے تمہاری مدد کرے گا, اللہ مددگار ہے, اللہ تمہارا سہارا ہے. تو لہذا اب روایات میں ملتا ہے کہ جنگ احد کے بعد کچھ منافقین نے اور ابو سفیان نے مسلمانوں کو بہکانا شروع کیا. انہوں نے سازش کہا کہ ان محمدن قد قتل, رسول اللہ مارے گئے. فرجعوا الی عشائرکم, اے لوگوں تم اپنے خاندانوں کی طرف واپس پلٹ جاؤ. جب تمہارے رسول نہ رہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیتیں نازل کر کے مسلمانوں کو خبردار کیا, خبردار ان کی سازشوں کا حصہ بن کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا. تو لہذا یہ دشمن کی ایک سازش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے. آج کے دور میں بھی اسی طرح سے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو, مثلا بعض ہیں جو اسلام دشمن ہیں, مسلمانوں میں مختلف انداز سے تفرقہ ڈالتے ہیں. بعض خود اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں, نفرت اور بغض کی بات کرتے ہیں, دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, وطن عزیز کا امن خراب کرتے ہیں. تو جو لوگ ایسے ہیں وہ وطن عزیز کے بھی دشمن ہیں, وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں, اور وہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں. تو لہذا جو ہے ان ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو بھی محفوظ رکھے اور اسلام کو بھی محفوظ رکھے. صلوات پڑھتے ہیں محمد. تو لہذا یہ جو ہے اسی طرح سے یہ ہر دور میں اپنی یہ سازش کرتے رہتے تھے. تو لہذا یہ مشرکین اور منافقین سازش کرتے تھے کہ تم نہ جاؤ, تم ان کو چھوڑ دو, اپنے واپس دین پہ چلے جاؤ. آج کچھ لوگ انہی کی روش, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, بعض لوگ اپنے آپ کو مولائی بھی کہتے ہیں, لیکن ان کی روش اور راستہ بھی کل کے مشرکین اور منافقین والا ہے. وہ کیا کہتے تھے قرآن کی آیت کے مطابق؟ وہ کیا کہتے تھے؟ دعا بھی ابھی ہم نے پڑھی, اس رسول کو چھوڑ کے اپنے خاندانوں میں چلے جاؤ, اپنے قبیلوں میں چلے جاؤ. آج کیا کہتے ہیں؟ علماء کو نہ سنو, دینی مدارس سے رابطہ نہ رکھو. پھر کہاں جاؤ گے؟ علماء کو نہیں سنو گے تو جہل رہ جاؤ گے, ہے کہ نہیں؟ کتنی ایسی واقعات ہیں
اسی محلے میں جہاں دور بھی نہیں جاتا، اسی محلے میں ماشاء مولا کے عزادار ہیں، حوبدار ہیں، نانا بن چکے. تو بات میں ایسے جب مسائل پوچھ رہے تھے تو اس بیچارے کو غسل جنابت نہیں آتا تھا. اب بتائیں اس میں قصور کس کا ہے؟ میرا ہے؟ قصور لوگوں کا ہے. مدرسہ بنائے بھی اسی لیے آؤ دین آل محمد سیکھو. نبی پاک نے اپنے علم کا وارث علی کو بنایا تھا. انا مدینۃ العلم وعلی الباب. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ہم نے علی مولا سے علم نہیں لیا، ہم باقی سارے چیزیں علی مولا سے مانگ رہے ہیں. جو علی سے لینا تھا وہ لیا نہیں. وہ ہے علم، وہ ہے تقوی، وہ ہے سیرت، وہ ہے کردار. وہ ہم علی مولا سے لے نہیں رہے، اس لیے ہم لوگ جائیں. ہمارے جوانوں کے پاس نہیں. مجھے ایک نوجوان کہنے لگے کہ بلا ہمارے خاندان کے تو بڑے بڑے بچے ہیں، کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان کو غسل جنابت کا علم نہیں ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا جو غلطی کل آپ کے بڑوں نے کی وہ غلطی آپ سے نہ ہو نہیں پائی. ہم نے تو کہہ دیا کہ علماء کے بارے میں عام طور پہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں بیچارے. تو لہذا علماء کے قریب ہوں، سنے تو صحیح. مذہب آل محمد کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ ولایت محمد و آل محمد پر ہے. اگر ہم علی کی محبت اور ولایت چھوڑ دیں تو ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں. ایک دشمن کی سازش تھی، شیعوں کا آپس میں لڑاؤ، کہہ دو کہ جو علماء ہیں یہ مقصر ہیں، یہ منکر ولایت ہیں، یہ مولا علی کو نہیں مانتے. اپنی ایمان سے بتاؤ، مولا علی علیہ السلام کے علماء فضائل بھی پڑھیں، ان کی سیرت بھی پڑھیں، ان کے مسائل بھی پڑھیں، ان کے کمالات بھی پڑھیں، ان کی شان بھی بیان کریں، ان کی زیارت پہ بھی جائیں، پھر بھی ابھی وہ منکر ولایت ہے. تو لہٰذا یعنی یہ غلط فہمی ایک شدت میں لوگ جو وہ آ چکے ہیں ہر طرف سے. تو لہٰذا ہمیں اپنی صفوں میں شدت کو ختم کرنا چاہیے، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں. ہیں جی، اس سے بانیان ہیں جو امام بارگاہ ہیں وہ ہوں، اسی طرح سے جو تنظیمیں ہیں، یا چاہے وہ نواخان پارٹیز ہوں، یا چاہے وہ دوسرے مومنین ہوں، آپس میں مل رہے. حتیٰ کہ دیندار لوگوں کو چاہیے، علماء کی سفارش ہے کہ وہ مومنین جن تک دین نہیں پہنچا ان کے ساتھ اپنے آپ کو روابط میں رکھیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو ان تک دین آل محمد پہنچے گا. ہم تو نفرت کے ساتھ دور ہو گئے، ان تک دین خدا کب پہنچے گا؟ ان کو محبت سے بلاؤ، ان کو دعوت دیں. رسول اللہ مشرکین کے علاقوں میں جا کے مشرکوں کو دعوت دیتے تھے. آج جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے وہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی وجہ سے دور ہے، بیچارہ کچھ خرافات اور گمراہیوں کا شکار ہے. دیکھیے وہ تو اللہ کو تو مانتا ہے نا، مولا علی کی محبت بھی رکھتے ہیں، تو ہم اس کو کیوں نہیں اپنے قریب کر سکتے؟ نبی نے مشرک کو قریب کر لیا، اس کو مسلمان بنا دیا. جو مولا علی کا حقدار ہے لیکن کچھ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے گمراہ ہو چکا، ہم اس کو کیوں انسان نہ بنائیں؟ اس کی بھی اصلاح کریں، قریب ہوں. خدا را ہم اپنی صفوں سے شدت کو ختم کریں، نفرت کو ختم کریں. لہٰذا اس لیے جب بھی ماتمی جلوس ہو ان میں آپ شرکت کریں. آپ جائیں گے تو کیونکہ وہ ماتمی جلوس نہ میرے ابے کا ہے نہ آپ کے ابے کا ہے، وہ تو حسین ابن علی کا ہے. اس لیے ہمارے علماء فقہاء فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں آپ جا رہے ہیں، یہ امام حسین کی مظلومیت کا پرچار کرنے جا رہے ہیں. میں ایک سادہ سا آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں اللہ آپ سب کی حفاظت کرے. ہم میں سے کوئی شخص بے دردی سے مارا جاتا ہے، ہم اعلان کر دیا جی اس روڈ کو کے اوپر ہم جنازہ لے جاتے ہیں، بھئی اس کو بے دردی سے مارا گیا، سارے اس کے جنازے پہ پہنچیں گے؟ پہنچیں گے، محلے والے پہنچیں گے، آپ سارے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ کہ جی میں نے بیچارہ مظلومیت سے مارے گئے، اس کے جنازے پہ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. یعنی میں اور آپ مظلومیت سے مارے جائیں تو ہمارے جنازے پہ احتجاج جائز ہے. حسین ابن علی جو اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کے لیے قربان ہو رہے ہیں، ان کے جلوس میں اگر مظلومیت کا پرچار کیوں نہیں کر سکتے؟ جایا کریں. جائیں گے تو کچھ عزاداروں کے قریب ہوں گے، ان کو نمازی بنائیں گے، ان کو دیندار بنائیں گے، ان تک کوئی اچھی فکر پہنچائیں گے. لہذا مخلوط ہوں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، اپنے فاصلے کم کریں. صلوات پڑھیں محمد. لہذا یہ دشمنوں کی ایک سازش تھی. دشمن تفرقہ ڈالتا ہے مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان.
تو لہٰذا آخری روایت ہے کہ کچھ منافقین نے رسول کی زندگی میں یعنی وہ تھکے نہیں. تو یہ واقعہ تھا 3 ہجری کا. اتنی سازشیں کرتے رہے حتیٰ کہ 9 ہجری کو انہوں نے ایک اور سازش کر دی. منافقین رسول اللہ کی اونٹنی گم ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ لوگوں سے کہا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی. اب لوگ جو تھے وہ تلاش کر رہے تھے. خبر پہنچتے منافقین تک اور انہوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا. یہ دیکھو یہ نبی ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے, ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں اور اس کو اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں. عام سادہ لوگ بیچارے وہ پریشان ہو گئے. منافقین اپنی سازش میں کامیاب ہو رہے تھے. جب انہوں نے سازش کی, ادھر سے اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا, میرا حبیب فلاں جگہ پہ درخت کے ساتھ تیری اونٹنی باندھی ہوئی, لوگوں کو جمع کر اور ان کو بھیج, خود نہیں جانا. سید الانبیاء نے نماز کے لیے آواز دی, سب نے نماز پڑھی. آپ نے کہا کہ اے میرے اصحاب فلاں جگہ پر میری اونٹنی درخت کے ساتھ باندھی ہوئی, مجھے اللہ کی طرف سے جبرائیل بتا کر گئے. اب نبی مسجد میں ہے, اصحاب نبی دوڑے, دیکھا اسی درخت کے ساتھ اونٹنی موجود ہے. اصحاب نبی. تو اللہ نے اس طرح سے ان منافقین کی سازش کو بھی ناکام کیا. یہاں پہ بھی ان آیات میں بھی اللہ نے منافقین کی سازش کو ناکام کیا. لہٰذا اب آخری جو جملے ہیں, ہمیں بھی اس دور میں جو ہماری صفوں میں کچھ منافق مزاج ہیں, جو دشمن تشیع ہیں, جو دشمن اسلام ہیں, تو لہٰذا جو ہماری صفوں میں آ کر مومنوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں, جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں, قرآن کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں, جو تعلیمات محمد والے محمد کا مذاق اڑاتے ہیں, جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, مسلمان اور مومنوں کے درمیان تفرقہ قائم کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی سازشوں میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیں, کیونکہ وہ خاص ایک فکر کے متشدد قسم کے لوگ ہیں. تو جو عام مومن ہیں بیچارے سادہ, مولا علی کو امام مانتے ہیں, امام, اللہ نہیں مانتے, رب نہیں مانتے. جو امام مانتے ہیں آپ ان کے ساتھ جڑیں. جو مولا علی کو اللہ یا رب کہتے ہیں نا, اس سے اتحاد ہم نہیں کر سکتے, یاد رکھتے. وہ ان کی مثال اس دور میں ایسی ہے جیسے اس دور میں ناسبی ہیں. آپ ناسبیوں سے اتحاد کرنے کی کوشش کریں, نہیں کریں گے, وہ ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے. اسی طرح سے جو خاص ایک فرقہ جو غلات و مسیحیوں کا ہے, وہ برداشت نہیں کرتے کسی کو. تو لہٰذا جو لوگ 12 اماموں کی ولایت اور محبت پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے ساتھ جڑیں, ان کی اصلاح کی کوشش کریں, ان کے ساتھ روابط رکھیں. پروردگار سے دعا کریں, مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت ہماری خطاؤں و غلطیوں کو درگزر فرمائے. اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام, آج کی اس درس قرآن میں دسترخوان افطاری کا جو اہتمام کیا ہے جناب ساجد حسین صاحب نے, بار اللہ قبول و منظور فرما. ان کے مال جان رزق میں برکت عطا فرما, ان کی جملہ حاجات پوری فرما. کریم مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت ان کے مال جان رزق میں برکت عطا فرما, ان کی خطاؤں کو درگزر فرما. اس کا ثواب ان کے مرحومین کی روح کو احسان فرما. مہربان اللہ اس مدرسہ دینیہ کو ترقی و کامیابی عطا فرما.